کہ اگر مثال پیش کرنی ہے اور مثال کے ذریعے ہی اپنے آپ کو اگزامپل بنا کے اسی سے ہی آپ دعوت آگے دے رہے ہو اسلام کی، تو میں نے تو ایسے بڑے لوگ دیکھے ہیں جو کرسچن ہیں اور وہ بھی بڑے نیک پاک لوگ ہیں. بل گریہم ایک بڑی اگزامپل ہے، مطلب کہ وہاں کے بھی پریچرز ہوتے ہیں نا، تو پریچرز میں نے ایسے بہت سے فرق ریلیجنس کے دیکھے ہیں جو صحیح ہیں، نوبل ہیں، صاف ہیں، پاک ہیں. تو پھر ایک چیز کے اوپر اپنے آپ کو شروع سے ہی لاک کیا ہوا تھا. میری تو بڑی ایکسپلوریشن فیزز گزری تھی کہ شروع میں نے کہا کہ اچھا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ایک تو مجھے وہ فور فرنٹ میرے دماغ میں نہیں تھا کہ یہ چیز فگر آؤٹ کرنی ہے کیا ہے. میں تو موسیقی کی گٹارز فگر آؤٹ کر رہا تھا اور مجھے وہ جو زندگی کی لذتیں ہیں اور ویسے ہی جو مشغلیں ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں، جو شوق ہے، شوق و فن کو سمجھنا، میں ان کے اندر گھسا ہوا تھا. لیکن بعد میں جا کے ایک سٹیج تو آئی جہاں پہ میں نے کہا کہ یار کیا مانی ہے. اور وہی موت کا جب سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر یہ جو دنیا ایک عارضی دنیا جب لگنے لگتی ہے. ابھی محمد علی ستپارہ سے میری کچھ 2 مہینے پہلے ملاقات ہوئی تھی اور ابھی وہ اب کچھ 4 دن ہو گئے ہیں، تو کوئی 0% کے قریب ہی پاسبلٹی ہے. ابھی میری باقی سارے کلائمبر سے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہی پرابلی ڈنٹ میک اٹ. اینڈ ایک اس وقت مجھے تسلی ہوتی ہے کہ میں اگلی دنیا میں جا کے ان سے انشاءاللہ ملوں گا. یہ نہ ہو کہ وہ جنت میں ہوں میں جہنم میں ہوں، تو پھر اللہ نہ کرے. کوشش تو یہی ہے کہ نیک کام کرتا رہوں گا تو تاکہ جا کے مل سکوں ان سے اور باقی ساروں کو بھی مل سکوں جو رخصت ہو جائیں گے. مگر کبھی یہ کنسیڈر کیا کہ ان کے ساتھ جان سنوری بھی تھے، وہ کدھر گئے ہوں گے؟ کیا وہ تو بلیف کے نہیں ہیں جبکہ وہ اکٹھے اوپر جا رہے تھے. اور یہ موت کا سامنا کرنا تو اس کے تو بہت سے سوالات اور فرق مذاہب نے فرق اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر پیش کیے ہوئے ہیں. تو میں بہت دیر نا اسی طرح ایکسپلوریشن میں گزاری کہ کس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، کس بندے کا کیا اوپینین ہے، اور کیا یہ انسان اپنی زندگی میں اس کے اعمال نیک ہیں کہ نہیں، اس کی نیت پاک صاف ہے کہ نہیں. اور وہ کسی بھی دین میں سے کوئی انسان ہو سکتا تھا. جس طرح ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو یو اینڈ یو آر لائک completely reforming yourself and looking inside اور دیکھ رہے ہو اپنے آپ کو. 0.0001% پہ میں hence I said reforming. yes. I didn't say reformed. Exactly. But yeah, I mean, to me I've always looked up to your moral gauge for sure. تو اس حوالے سے like you know I was always like کہ ایک ایکسپلوریشن کے فیز میں سے گزرنے کے بعد ہی انسان صحیح چیز پہ پہنچ سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے دوسری چیز کا سوچا ہی نہیں، اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا، مطلب کہ یا تو پیدائشی طور پہ سارے مسلمان ہیں یار یہ کیونکہ امی ابو نے کہا ایک بات، آپ نے سوال ہی نہیں پوچھا. بالکل صحیح بات. جب تک سوال پوچھ کے آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی نہیں کیا اس چیز کو، تو آپ صحیح طرح مسلمان بھی نہیں بن سکے. تو میرے لیے بہت لمبا ایک طویل عرصہ تھا جہاں پہ میں بس سوال ہی پیش کرتا جا رہا تھا. اور مجھے انفارچونیٹلی جس طرح ہم نے ایجسن کی بات کی ہے کہ مجھے ایسے دانشور ملے نہیں جو صحیح جواب دے سکیں ٹل ویری لیٹ. I would say کہ obviously not qualified to answer this question at all, but I can add my 2 cents to this journey because I feel like going through a process of questioning things is the true search, is that that jihad. جہاد ایک سرچ ہے، ایک ایفرٹ ہے، ایک اسٹرائیونگ ہے. شروع سے ہی اگر کانسیپٹ جہاد کا ڈال رہے تو اسلامک کانسیپٹ سے ہی آپ اس کو مطلب کہ وہ پرسپیکٹیو نہیں کبھی چینج کیا. سرچ فار میننگ کہہ لو، ٹھیک ہے، بیکاز واٹ از جہاد اف ناٹ اے سرچ فار میننگ اینڈ سیلف امپروومنٹ، ٹھیک ہے، اٹ از اے اسٹرائیونگ فار دیٹ، رائٹ. تو وہ سرچ فار میننگ والا جو ایسپیکٹ ہے نا، میرے خیال میں دیٹ از اے ہائر فارم آف ایمان، میرے خیال میں وچ از زیرو ویلیو، ٹھیک ہے، لیکن میرے اپنے پرسنل اوپینین میں اٹ از اے ہائر فارم آف ایمان دین وہ لوگ جو یوں کر کے نمازیں پڑھتے ہیں وداؤٹ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ وٹ دے آر ڈوئنگ. میوزیکل نوٹ، ٹھیک ہے، اور وہ کیوں کر رہے ہیں ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے یار اس لیے کرتے تھے کیونکہ میرے ماں باپ اس طرح نماز پڑھتے تھے، یا ان کے جو اینسسٹرس تھے وہ اس طرح انہوں نے سکھایا تو ہماری فیملی تجھے یوں ہی کرتی ہے. تو پھر آپ میں اور جو مکہ کے آئیڈولیٹرس تھے اس میں بہت کم فرق رہ گیا، کیونکہ وہ جو ورشپ کرتے تھے وہ صرف اس لیے کرتے تھے کیونکہ ان کے آباء و اجداد وہ کرتے تھے. اسلام ایک اس طرح کی ریچول نہیں ہے. اسلام ایک کیا کہتے ہیں، بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. ایمان بالغیب کہتے ہیں نا کہ آپ کو دیکھے بغیر، سمجھے بغیر، استدلال کی بنیاد کے بغیر آپ کسی چیز میں مان لو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو ریزن پہ کے ذریعے اس کنکلوژن پہ پہنچنا پھر ماننا ہے نا.
بیکاز ایک بات قرآن میں ہے کہ خود گاڈ ایڈریسز اس بائی سیئنگ دیٹ یو آل are turning away from me, or you all promised me and witnessed the fact that I'm your creator. So there was a stage before we came into this world, that we were aware of God, we were created as souls. This is Islamic theology, obviously, and he took that that shahada from us ki haan theek hai, we accept it. And that's why many people in this world, even if they are quote unquote not Muslim, they have these questions of meaning, and they have a certain, when they see something beautiful تو ان کو اس کے اندر ایک certain aspect of divinity نظر آتی ہے. وہ شاید اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, شاید وہ اس فیلنگ کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے, لیکن ان کو ہواؤں میں, کیا کہتے ہیں, نیچر میں, سائنس میں, ان کو ان چیزوں میں ایک ونڈرمنٹ نظر آتی ہے اور ایک جینیس نظر آتا ہے. ان کو ایک ڈیوائن جینیس نظر آتا ہے. اور اگر جو لوگ واقعی اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کو وہ چیز نظر آ جائے گی, اینڈ دے ول بی کائنڈ آف ریمائنڈیڈ آف the promise that they made God when they were not in this world, which we have forgotten. And اس کے اوپر there is one thing that recently I found out from Umar Suleiman's videos. There was حضرت عمر کے انکل, ٹھیک ہے, تم یاد ہے وہ حضرت عمر نے جس طرح اسلام قبول کیا تھا تو اپنی بہن کے گھر گئے تھے, اور وہاں پہ ان کی بہن کی بیسکلی شادی ہوئی تھی اپنے کزن کے ساتھ, حضرت عمر کے کزن کے ساتھ, اور وہاں پہ انہوں نے خوب مطلب غصے سے آئے تھے, اور پھر قرآن کی فیصلہ کیا تھا کہ وہ تو مارنے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن ان کو پھر پتہ چل گیا راستے میں اپنی بہن کے گھر چلے گئے کہ بھئی یہ بھی مسلمان ہو گئے. وہاں پہ انہوں نے کنفرنٹیشن کی, وائلنٹ کنفرنٹیشن تھی, پھر انہوں نے پاک ہو کے تلاوت سن لی تھی, تلاوت سن لی تھی. مطلب ہی واز گوئنگ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤس ود اے تلوار ان ہز ہینڈ. راستے میں ان کو ایک مسلمان مل گیا جو اوبیسلی پبلک مسلمان نہیں تھا. اس نے کہا کہ اپنی پہلے گھر کے معاملات سیدھے کر لو, تمہاری تو بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا اور اس کے ہسبینڈ نے. دین ہی وینٹ ٹو ہز سسٹرز ہاؤس, اور وہاں پہ انہوں نے سن لی تلاوت, پھر اندر آئے, انہوں نے کنفرنٹیشن کی, پھر باقاعدہ ہاتھا پائی ہوئی, ٹھیک ہے. اور ادھر جو ہے دین ہی پیوریفائڈ ہمسیلف آفٹر ہی saw the blood on his sister's face that he had done in his anger. Listened to those ayats, and then he went directly from there to the holy prophet and accepted Islam and what not. But the point is کہ جو ان کی بہن کے ہسبینڈ تھے, ٹھیک ہے, جو حضرت عمر کے انکل تھے, he lived کیا کہتے ہیں before the prophet had actually become انہوں نے, ان کو نبوت سے پہلے ان کی پروفٹ کے ساتھ انٹریکشن تھی, اور کافی عمر میں obviously بڑے تھے. He was a man who said that I am on the religion of Abraham. ٹھیک ہے, ایٹ دا ٹائم آف دا مکن پیگنزم بینگ ایٹ اٹس پیک دیٹ اٹ واز, ہی وڈ سے کہ میں حضرت ابراہیم کے ریلیجن کے اوپر ہوں, اور میں بالکل بھی تم لوگوں کی باتوں کو نہیں مانتا, تم لوگ یہ بتوں کو پوج رہے ہو, ٹھیک ہے, اور کیا کہتے ہیں, میں حضرت ابراہیم کے ریلیجن تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, کیونکہ اوبیسلی ہزاروں سال گزر گئے تھے حضرت ابراہیم کو, تو انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی, اور وہ باقاعدہ وہاں پہ ہی وڈ ٹرائی ٹو ڈو گڈ تھنگس. جو لوگ اپنے بچیوں کو دفنا دیتے تھے, وہ ان کی بچیوں کو لے کے, ان کو پال کے ان کی شادیاں کراتے تھے, وہ اچھے کام کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں توحید میں بلیو کرتا ہوں, دیر از ون گاڈ, اینڈ آئی ریکگنائز فرام دس ورلڈ اینڈ فرام دس یونیورس دیٹ دیر از ون گاڈ. اینڈ ہی وڈ ڈو سجداز in the Kaaba and say کہ God please teach me how to pray, I don't know how to pray, I want to follow the religion of Abraham, teach me how, and he did many journeys. Eventually he would even, for example, he did not drink alcohol, he did not eat things that were later on declared to be haram. اچھا, پہلے سے ہی he even there he's on record کہ انہوں نے ایک دفعہ نبوت سے پہلے پروفٹ محمد کو کہا تھا کہ تم نے کبھی ان لوگوں کو کسی محفل میں سرو نہیں کرنی کوئی ایسی چیز جو غلط ہے, کیونکہ یہ چیزیں غلط ہیں. اور حضور اوبیسلی چھوٹے تھے تو انہوں نے وہ بات سن لی, اور وہ ویسے بھی نہیں کرتے تھے اس طرح کی چیزیں, بٹ ہی ریکگنائزڈ ہم فار somebody who was very outspoken, اور ان کو اس بات پہ کافی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. He died before the prophet became the prophet صلی اللہ علیہ وسلم, right, before نبوت, before he reached the age of 40. And then after, later on, Hazrat Umar and his cousin went to the prophet, and they were very afraid of asking him this question. And the prophet was like, Sallallahu said, کیا پوچھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو انکل ہیں اور دوسرے کے جو فادر ہیں, ہم نے پوچھنا تھا کہ ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. And the question was کہ he died when Islam was not Islam, and so are we allowed to ask for his forgiveness, or is he a kafir, quote unquote, and we are not allowed to ask for him.
اینڈ دا پروفٹ سیڈ کہ قیامت کے دن جو تمہارے یہ انکل ہیں نا they will be every قوم will basically be lined up behind their prophet. Some will have 1 follower, some will have 20,000 followers. تو ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے سامنے لائن اپ ہوں گے, اور تمہارے جو والد صاحب ہیں نا وہ اکیلے کھڑے ہوں گے. He will be a one man ummah. Okay. ٹھیک ہے. So that is the power of Tawheed. If you recognize God at that level, if your eyes are open, if you question the universe, and if you recognize God at that level, then even if the message did not reach you, or the message you were not able to properly comprehend that message, yeah, society had so many different conflicting narratives that you were not able to make sense of that message. If you have the power of Tawheed in you, تو اللہ تعالیٰ اس کو ریکگنائز کریں گے.